علیکم، میں امداد سمرو۔ نواز شریف کا کھڑاک اور اس بار نشانے پر ہیں چیف جسٹس۔ پرانے تو تھے ہی مگر نئے چیف جسٹس بھی نشانے پر ہیں۔ صدر عارف الوی نے نئی فلم چلائی ہے۔ اب یہ فلم کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ پہلے 2 روز پہلے 3 روز پہلے جو صدر صاحب نے فلم چلائی وہ تو گلے پڑ گئی۔ اب تو تحریک انصاف والے بھی عارف الوی کو نشانے پر رکھے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا معاملہ عمران خان صاحب کا جھوٹ، وہ جو انہوں نے قوم کے ساتھ پچھلے کوئی 2013 سے مسلسل جو قوم کے ساتھ جھوٹ بولتے آ رہے ہیں، وہ ایک چھوٹے سے واقعے نے، بلکہ ایک واقعہ تو بڑا تھا لیکن خیریت ہو گئی تو اس نے بے نقاب کر دیا۔ اب ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں، ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگائے کہ اس شخص نے قوم کو کس طرح بیوقوف بنایا ہوا تھا، کس طرح نوجوانوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی۔ پہلے کر لیتے ہیں جی، میرا خیال ہے عمران خان صاحب کا نہیں، نواز شریف کا کھڑاک۔ آج ہوا یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو ریلیف دینے کے لیے آستینیں چڑھا لی۔ عدالت میں کھڑے ہو کر کہا کہ جی بتائیں عمران خان کو انصاف کب ملا، کہاں ملا ہے، کیوں نہیں عمران خان کو فیئر ٹرائل کا رائٹ دیا گیا؟ فیئر ٹرائل کا رائٹ سب کو ملنا چاہیے، صرف عمران خان کو کیوں؟ پھر انہوں نے ڈکٹیٹ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو، پہلے بھی کیا اور آج بھی، کہ کل تک اگر آپ نے 1 بجے تک فیصلہ کیا، یعنی 1 بجے آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو پھر عمران خان صاحب کو کہا کہ میں ہوں نا، مجھے یوں لگا کہ جیسے شاہ رخ خان بیٹھے ہوئے، میں ہوں نا تو میں فیصلہ کروں گا۔ نواز شریف صاحب لندن میں عموماً ان سے صحافی جب ان کے دفتر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں تو گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میاں صاحب رک کر بات نہیں کر رہے ہوتے۔ میاں صاحب ہیں پراپر حسابی کتابی آدمی، ان کو پتہ ہے کہ کب بات کرنی ہے کب نہیں کرنی۔ وہ پراپر، جس طرح ایک بزنس مین ہوتا ہے نا، سیاست میں بھی وہ مطلب ایویں نہیں، انے وات تیر نہیں چلاتے کبھی بھی۔ آپ کو یاد ہوگا 16 اکتوبر 2020 کو جب پی ڈی ایم کی تحریک کا پہلا جلسہ تھا گجرانوالہ میں، تو انہوں نے نام لیے۔ اس سے پہلے جو اجلاس تھے، میٹنگیں تھیں، میٹنگوں میں تو نام لیے۔ اس وقت کے آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی مطلب جنرل قمر جاوید باجوہ کا، فیض حمید کا، اس سے پہلے والے جنرلوں کے نام لیے انہوں نے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی باجوہ صاحب، ہم یہ تو نکا ہے نا عمران خان، اس سے تو ہمارا حساب کتاب نہیں، آپ سے حساب کتاب ہے، آپ اس کو لائے ہو، آپ سے کو قوم کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ایک بار جلسے میں بات کی، 2-3 بار اس سے پہلے میٹنگوں میں بات کی۔ اس کے بعد پھر میاں صاحب نے خود ہی کہا کہ جی مجھے کہا جاتا ہے کہ جی باجوہ صاحب کا نام نہ لیں۔ 1-2 بار یہ بات کی اور پھر چپ کر گئے، پریشر ڈال دیا پورا کا پورا، اور ظاہر ہے وہ پریشر کام کر گیا۔ اور اس کے بعد چپ، پھر عمران خان صاحب کی طرح روزانہ ویلاگ نہیں کیا کرتے تھے میاں صاحب۔ اچھا، اب صورتحال، اب جو صورتحال ہے، کافی عرصے سے آپ نے نہیں سنا ہوگا میاں نواز شریف صاحب کو بات کرتے ہوئے۔ اب کیونکہ وہ ان کی آمد تیاری بھی کر رہے ہیں، اور موجودہ چیف جسٹس صاحب، یعنی نواز شریف کی آمد ہے اور چیف جسٹس صاحب کی رخصت ہے۔ جو عمران خان صاحب، مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے بڑا کمال، نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی کا، میں نے 1-2 بار آپ کو سنا بھی چکا ہوا ہوں۔ جب میں نے پوچھا تھا کہ جی یہ جانے والے چیف جسٹس صاحب کو کیا کر لیں گے، اب آ جائیں، یہ تو اب اپنے معاملات ہی سیدھے کر رہے ہوں گے، باعزت طریقے سے رخصتی چاہتے ہیں، وہ ریٹائرمنٹ چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر ہم میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان لے کر آ گئے واپس، تو وہ بدلہ میاں نواز شریف صاحب سے لیں گے۔ پھر وہ ریویو ایکٹ جو تھا پارلیمنٹ نے بنایا، اس کو کلعدم کر کے اسمبلی ٹوٹنے کے اگلے دن، تو وہ تو میسیج تو دے دیا تھا نا کہ جی میرے پاس جتنا اختیار ہے باقی بچا، یا جو کچھ میں کر سکتا ہوں نواز شریف کے راستے میں، وہ میں کانٹے بچھا جاؤں گا۔ عمران خان کا راستہ میں صاف کر سکوں نہ کر سکوں، اس کو نکال سکوں نہ نکال سکوں، یہ میں کروں گا۔ نواز شریف کے راستے میں کانٹے اور پتھر بچھاؤں گا۔ تو وہ بات سمجھ آ گئی تھی مجھے، اس اپنا مدبر نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک آدھی مدبر ہوتے ہیں، ان کی مجھے بات سمجھ آ گئی کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو آج جو کچھ ہوا کہ مقدمہ تھا کچھ، اور اپیل کی طرف چیف جسٹس صاحب گھسیٹ کر لے آئے کہ جی ورنہ ہم عمران خان کو کی سزا جو ہے ختم کر دیں گے، مطلب تو یہی تھا۔ تو اس پر نواز شریف صاحب بولے ہیں لندن میں، عموماً بات نہیں کر رہے ہوتے، آج وہ بولے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ایک زمانہ تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار، جسٹس کھوسہ، اعجاز الاحسن، شیخ عظمت سعید، یہ 5 جج
اس بات پر لگے ہوتے تھے کہ نواز شریف کو اندر کرنا ہے، نااہل کرنا ہے، اور ان کس چیز کی گواہیاں عدالت کے اندر سے آئیں. شوکت عزیز صدیقی جو سینئر موسٹ جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ ضامن انہوں نے گواہی دی، وہ سامنے آ گئے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ آج ایک وقت تھا جب نواز شریف کو اندر کرنے کے لیے اس وقت کے چیف جسٹس لگے ہوتے تھے، اور آج کے چیف جسٹس عمران خان کو بچانے میں لگے ہوئے، اس کی حفاظت کرنے میں لگے ہوئے. کون سا عمران خان؟ جس کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن کے مقدمات ہیں، توشہ خانہ، القادر وغیرہ وغیرہ. ایک چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس نواز شریف کو دیوار کے ساتھ لگانے میں لگے ہوئے تھے، اور یہ چیف جسٹس عمران خان صاحب کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، جس نے دستور کی خلاف ورزی کی، ملک کو تباہ و برباد کیا. جو کہتا تھا کہ جی، جو حکومت میں تھا تو کہتا تھا کہ میں ایئر کنڈیشن نکلواؤں گا نواز شریف کے کمرے سے، پنکھا بند کرواؤں گا، اور جب اپوزیشن میں تھا تو دھرنے دیتا تھا، کہتا تھا کہ جی نواز شریف کے گردن میں رسہ ڈال کر میں اس کو گھسیٹوں گا، اور دھرنے دیتا تھا. اور پھر وہ ملک کے خلاف سازشیں کرتا تھا. طاہر القادری وغیرہ کا ذکر کیا انہوں نے. اور پھر وہ کہتے ہیں جی کون نہیں جانتا کہ اس سب کے پیچھے کون تھا، جنرل باجوہ اور فیض حمید. پھر وہ ثاقب نثار کی اس آڈیو کا ذکر کرتے ہیں جس آڈیو میں ثاقب نثار صاحب کو سنا جا سکتا ہے، جس کو ابھی تک ثاقب نثار نے چیلنج نہیں کیا. سنا جا سکتا ہے کہ جی مریم نواز کو بھی سزا دینی ہے نواز شریف کے ساتھ. تو جو سامنے والے کہتے ہیں جی مریم کو تو سزا نہیں بنتی، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ دوستوں کا فیصلہ ہے، سزا دینی ہوگی. دوستوں نے کہا ہے کہ جی یہ نواز شریف کو سزا دے کہ ہمیں عمران خان کو لانا ہوگا، یہ دوستوں کا فیصلہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. بہت میں بلنٹ ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ جی وہ دوست کون ہیں. میاں صاحب کہتے ہیں، دوبارہ پھر نام لیتے ہیں جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ کا، مگر وہ تو ریٹائر ہو گئے، وہ تو سابق ہو گئے. میاں صاحب کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے موجودہ چیف جسٹس. میاں صاحب وہ موقع چیف جسٹس صاحب کو نہیں دینا چاہتے، یا چیف جسٹس صاحب خود وہ جو اس خواہش تھی شاید اس خواہش پر خود بھی اب اپنی اس خواہش کو شاید پورا نہ کر سکیں کہ جی میں جو ہوں وہ باعزت ریٹائر ہونا چاہتا ہوں. میاں صاحب اپنی وہ جو اپنے اہل خانہ میں انہوں نے بات کی تھی اپنے قریبی لوگوں میں کہ جی مجھے اب ان معاملات میں مت گھسیٹو، میں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا، لیکن کر رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب اب ان کو اندازہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب دوبارہ، نواز شریف میں نے کہا نا کہ بڑا وقت پر بات کرتے ہیں، لوہار ہے نا بھائی، ہتھوڑا مارتے ہوئے سوچتے ہیں کہ کہاں ہتھوڑا مارنا ہے تاکہ ہتھوڑا مارے تو فائدہ ہو. ایویں ہی نا، مطلب ٹھنڈے لوہے پہ ہتھوڑا مارنے والے وہ نہیں ہیں. میاں صاحب تاجر ہیں، صنعتکار ہیں، پورے حسابی کتابی آدمی ہیں، جذباتی آدمی نہیں ہیں. وہ بڑا سوچ سمجھ کر، جذبات میں بھی آتے ہیں تو سوچ سمجھ کر آتے ہیں. تو ان کو اندازہ تھا کہ جی اب چیف جسٹس صاحب کس راستے پر چل پڑے. وہ جو عمران خان صاحب جیل میں ہیں ان کو رہا کرنے کے چکر میں ہیں، تو اب اگر میں نے بات نہیں کی تو عمران خان کو ریلیف مل جائے گا، بات کروں گا چیف جسٹس صاحب متنازع ہو جائیں گے تو شاید پیچھے ہٹ جائے. وہ میں نے جو پچھلے ولاگ میں گزارش کی تھی نا، وہ نواز شریف صاحب کی گفتگو سے پہلے، وہ یہ تھی کہ عمران خان کی ضمانت اور سزا کی معطلی میرٹ پر بنتی ہے. 3 سال کی سزا ہے، اور ایسا پہلی 1-2 سماعتوں میں سزا معطل ہو جاتی ہوتی ہے، ضمانت بھی ہو جاتی ہوتی ہے. 10 سال سے کم جو سزا ہو وہ اس میں یہ رعایت دی جاتی ہے عدالتوں کی طرف سے. لیکن اب چیف جسٹس صاحب نے عمران خان کو میرٹ پر ملنے والی جو ریلیف تھا اس کو داغدار کر دیا ہے. اب نواز شریف صاحب آگے سامنے. اب کل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی سوچیں گے کہ اگر میں نے آج ریلیف دیا تو پھر یہ ہوگا کہ جی میں نے چیف جسٹس صاحب کے پریشر میں کیا ہے، پھر یہ نواز شریف اور یہ سارے ہمارے خلاف ہو جائیں گے. اور اب چیف جسٹس صاحب نواز شریف کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کل 2 بجے کے بعد کیا کریں گے؟ تو اس لیے سیانے کہتے ہیں کہ ذرا مطلب وہ سندھی کی ایک کہاوت ہے، سکڑیے کے پٹر جاؤ چمی چمی مارے چلی. ایگر ایک اشتیاق تھا ایک خاتون کو بیٹے کا، اور جب بیٹا پیدا ہوا تو اس نے چوم چوم کر مار دیا. یا ایک اور کہاوت ہے، پنجابی میں بھی ہے، سندھی میں بھی، وہ سو نہیں گھورے جو وہ کنچ نے، وہ جو کانوں کو چھین لے، وہ اپنا کیا کہتے ہیں، کانوں کو کیا کرتے ہیں، چھیل لے، زخمی کر دے، وہ سونا ہی قربان کر دو بھائی، وہ پھینک دو اس کو. تو اب چیف جسٹس صاحب کا عالم یہ ہے کہ عمران خان صاحب لاڈ لیں، چوم چوم کر عمران خان صاحب کو نقصان پہنچا رہے ہیں. نہ کرتے آج سماعت میں اس طرح کی باتیں، کل میرٹ پر عمران خان صاحب کو ضمانت مل جاتی. تو لیکن اب
چیف جسٹس صاحب نے آج جو جس طرح سماعت کی، ادھر لندن بیٹھے نواز شریف صاحب جو بولتے ہی نہیں بول اٹھے، تو اس کا نقصان کس کو ہوا؟ میرٹ پر بات کریں تو نقصان کس کو ہوا؟ عمران خان کو. تو نواز شریف صاحب نے کھڑا کر دیا ہے. نواز شریف کا ٹارگٹ اب عمران خان نہیں ہے، ایک چیف جسٹس صاحب ہیں دوسرا قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید. ان کو نہیں بھولیں گے نواز شریف صاحب، نہ ثاقب نثار کو بھولیں گے، نہ کھوسا کو بھولیں گے، نہ جسٹس عمر عطا بندیال کو بھولیں گے. نواز شریف صاحب بھولتے نہیں ہوتے، وقت کا انتظار کرتے ہیں. تو وقت نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا اچھا وقت آ رہا ہے، تو لہٰذا معاملات جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے حق میں ہو سکتے ہیں. اچھا، دوسرا معاملہ، صدر صاحب نے ایک نئی فلم چلائی ہے، ایک خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو، چیف الیکشن کمشنر کو، کہ جی آئیں آج یا کل آئیں بیٹھیں، اور آرٹیکل آئین کا جو کلاز ہے 5 اور آرٹیکل 48 اس کے تحت آئین مجھے پابند کرتا ہے کہ میں انتخابات کی تاریخ دوں، کیونکہ اسمبلی جو ہے 10 اگست کو وزیر اعظم نے مجھے ایڈوائس بھیجی تھی اور اسمبلی توڑ دی گئی تھی، تو 90 دن کے اندر اندر انتخابات ضروری ہیں. تو لہٰذا آپ آئیں، سکندر سلطان راجہ صاحب بیٹھیں، گپ شپ لگاتے اور الیکشن کی تاریخ طے کرتے ہیں. اب یہ فلم نہیں چلنی. میں نے الیکشن کمیشن میں بات کر لی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی ہے نا، اس کے بعد ابھی اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے. صدر نے خط لکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ صدر کے عہدے کو ہوتا ہے نا مان دیتے ہوئے، عزت بخشتے ہوئے ہم چلے جائیں. پہلے بھی ہم گئے تھے ای وی ایم کے معاملے پر، صدر اجلاس بلاتے تھے تو وہاں پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو بٹھا کر صدر الیکشن کمیشن کو گالیاں دلواتے تھے، آگ لگا دیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے. تو وہ مقدمات چلے پھر اس الیکشن کمیشن میں. تو ہم اب ہو سکتا ہے چلے جائیں، لیکن تاریخ صدر صاحب کے کہنے پر نہیں دیں گے. تو یہ بھی فلم صدر صاحب نے وہ جو اپنا 2 بل، آفیشل سیکرٹ اور آرمی ایکٹ، ان پر جو صدر نے نوسر بازی کی تھی، ڈرامہ کیا تھا، اب اس کو پی ٹی آئی والے برملا کہنا شروع ہو گئے کہ صدر صاحب غلط کہہ رہے ہیں، صدر صاحب نے خود غلط کیا ہے، صدر صاحب کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، صدر صاحب کو تحریری اعتراض اٹھانا چاہیے تھا، لکھ بھیجنا چاہیے تھا کہ جی یہ بل مجھے منظور نہیں ہے، ان پہ مجھے یہ اعتراضات ہیں، اپنی آبزرویشن کے ساتھ بھیجتے تو صدر صاحب کی بات ٹھیک ہوتی. یہ بات کون کر رہے ہیں؟ علی ظفر اور حامد خان صاحب. وہ استاد حامد علی خان صاحب دوسرے راگ والے، حامد خان صاحب، انہوں نے یہ بات کی ہے. تو اب وہ جو فلم صدر صاحب کی پٹ گئی، وہ اسٹے اسٹرانگ پریزیڈنٹ الوی والا وہ جو ٹرین تھا وہ صدر صاحب کے گلے پڑ گیا، تو صدر صاحب نے نئی فلم چلا دی. حالانکہ صدر صاحب کو پتہ ہے کہ جب الیکشن ایکٹ میں ترامیم منظور کر کے پارلیمنٹ ایوان صدر کو بھیج رہی تھی تو صدر صاحب خود چھٹی پہ چلے گئے تھے، باہر چلے گئے تھے، اور پھر قائم مقام صدر بنے تھے صادق سنجرانی، انہوں نے دستخط کر دیے تھے. الوی صاحب نے یہ اس پہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، ورنہ جب بل منظور ہو گئے تھے پارلیمنٹ سے تو صدر صاحب 2-4 دن بعد چھٹی پر چلے جاتے. نہیں، صدر صاحب گئے چھٹی پر اور پیچھے سے چھوڑ گئے کہ جناب یہ میں اپنے ہاتھ سے دستخط نہیں کر سکتا، قائم مقام صدر منظوری دے دیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ جی الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. کئی کنڈیشنز ہیں. تو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی نہیں، یہ ایک اپنا معاملہ بالکل ایک ہے اپنا اس میں ابہام میں ہے، لہذا ہم صدر سے تاریخ نہیں لیں گے. اور ویسے بھی الیکشن کمیشن نے کل سے پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا ہے کہ جی بیٹھیں، گپ شپ کریں، تاکہ انتخابات کے جو ضابطۂ اخلاق ہے وہ بنائیں، انتخابات کی تاریخ اور جو ووٹر فہرستیں ہیں وہ سارا جو کچھ بن رہا ہے اس میں سب کو آن بورڈ لے کر فیصلے کریں تاکہ کسی کو کل کو اعتراض نہ ہو. تو صدر صاحب کی نئی فلم ہے، یہ فلاپ ہو جائے گی اس ڈرامے کی طرح، اس نوسر بازی کی طرح. پی ٹی آئی جو ہے نا، عمران خان، تحریک انصاف، یہ نا مداری پنا کرتے ہیں، پر روزانہ میلہ لگتا ہے، روزانہ نیا شو چلاتے ہیں. وہ جو بیانیہ شیانی وہ کچھ نہیں ہوتا ہے ان کے پاس، اسی پر تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. کل ایک بڑا سانحہ ہوتے ہوتے بچا الائی بٹ گرام میں، چیئر لفٹ، ایک استاد 7 جو ہے چھوٹے طالب علم، وہ اس میں پھنس گئے تھے. 15 گھنٹے کا ریسکیو آپریشن ہوا. اس میں انیشلی کچھ 4-4.5 گھنٹے کے بعد پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز آئے، بڑی کوشش کی، ایک بچہ ریسکیو کر سکے. ایفرٹس بہت زیادہ کی کمانڈوز نے، نہیں ریسکیو کر سکے. پھر لوکل لوگ، وہ جو سوات کے اپنا زپ لائن کے ایکسپرٹس تھے، ان کو لایا گیا، علی خان اور صاحب خان،
انہوں نے کہا کہ جب اسی تار کے ساتھ لگا کر ریلنگ ہم جا کے بچوں کو ریسکیو کر لائیں گے. تو آخری آپشن تھا, کچھ کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا, لے کر آ گئے. اب مجھے اپنا واقعہ یاد آ گیا 2010 میں جب ہم سیلاب کو روک رہے تھے اپنے گاؤں جوہی کو بچانے کے لیے, اپنے شہر کو. تو ہم جب بندوں پہ کام کر رہے تھے نا, ایون 2022 کے سیلاب میں بھی اسی بند کے اوپر اہل علاقہ نے اپنی محنت مشقت کے ساتھ شہر کو بچایا. سرکاری ادارے تعاون میں تھے, لیکن لیڈ لوکل لوگ کر رہے تھے, لوکل وزڈم لیڈ کر رہا تھا. میرے پاس آئے, میں اس وقت وہاں پہ 2010 میں جب کام کر رہا تھا کھڑا ہوا, تو اریگیشن کے ایکسین مطلب بڑے بڑے افسران کہ جی اس کو اس طرح کریں, اس کو اس طرح کریں. تو میرے ساتھ جو میرے گاؤں کے لوگ تھے وہ بڑے ایکسپرٹ تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں چھوڑے یار, یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے ہم پانی سے ہر سال جب پہاڑوں سے پانی آتا ہے تو ہم فصلیں کرتے ہیں میدانی علاقے میں, تو ہم ہر سال ندیوں کو روکتے ہیں, اپنی فصلیں آباد کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ پانی کو کیسے روکنا ہے. اور انہوں نے اپنے لوکل وزڈم کے ساتھ پانی کو روکا. وہ پھٹا لے کے کھڑے ہوئے تھے, جس کو اس طرح کریں, اس کو اس طرح کریں, اس کی سائز یوں, اس کا یوں. تو ایکسپرٹس نے وہ سوات میں جو کچھ کیا اپنا الائی بٹگرام میں, اور جو ایفرٹس تھی پاکستان کی فوج کے جوانوں کی, وہ بھی مطلب اس کو بھی وہ انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا, وہ بھی بڑی قابل تعریف, قابل ستائش. لیکن ظاہر ہے آخری آپشن یہی تھا کہ کیونکہ وزن ڈالنے کا ایشو تھا نا, کہ اس رسی کے اوپر مزید وزن ڈالا جا سکتا ہے یا نہیں. اس لیے پہلے کوشش کی گئی کہ وزن ڈالے بغیر ہیلی کاپٹر سے ریسکیو کریں. نہیں ہوا, لوگوں نے ریسکیو کیا زبردست, اور پوری قوم نے سب کی ستائش کی. لیکن ایک چیز اس میں آئی, ویڈیو سامنے آ رہی ہیں. ڈاکٹر ہما سیف نامی ایک ٹویٹر پر ایک خاتون ایکٹیو ہے, انہوں نے ویڈیوز شیئر کی ہیں کہ کس طرح خیبر پختونخوا انفراسٹرکچر سے محروم ہے, جہاں ہر 2 کلومیٹر کے بعد کوئی ندی نالہ ہے, لوگ آپس میں. تو جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچیاں, وہ نالوں کے اندر سے اسکول جاتی ہیں, ڈوب جاتی ہیں. پھٹے کی ڈولیاں بنی ہوئی ہیں, اس پہ لوگ اپنے بچوں کو بٹھا کر نالے کراس کر رہے ہوتے ہیں. اور عمران خان صاحب اس قوم کو 2013 میں حکومت آنے کے بعد کے پی کے میں 2018 تک کے الیکشن اور اس کے بعد سے مسلسل خیبر پختونخوا میں نے ساری تبدیلی لے کر آیا. خیبر پختونخوا کو میں نے بدل کے رکھ دیا. کہاں بدلا یہ پتہ چل رہا ہے. اس سے پہلے ہمارا میڈیا جو ہے وہ کراچی اور لاہور کے ایشو سے باہر نکلتا نہیں ہوتا, ریٹنگ نہیں ہوتی نا, تو کون جا کے خیبر پختونخوا میں ریسرچ کرتا, تحقیق کرتا کہ عمران خان صاحب کے دعوے ٹھیک ہیں یا غلط. اب سارا جھوٹ کھل کر سامنے آ رہا ہے کہ کتنا ایک خیبر پختونخوا کو عمران خان صاحب نے ٹھیک کیا. لیپا پوچی ضرور کی, ذرا کچھ تھوڑی سی بڑی مطلب میٹرو بنا دی, ڈرامے بازی کی, بلینٹری سونامی کے, کچھ نہیں ہے وہاں پہ تباہی کے سوا. اگر تباہی نہ ہوتی تو پھر یہ جو ندی نالے ہیں نا, ان کے اوپر پراپر بریجز بنی ہوتی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.